بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ۔ آج کل انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قومی اسباب موجود ہیں، جن کی وجہ سے انسان غلط کاموں میں لگ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے خالق مالک رازق سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبادات، ذکر، اذکار، عمل، تقوی، سنت کے ابتداء احکام پر چلنا، آخرت کی فکر کرنا، موت کے بعد کی زندگی بنانا، یہ تمام چیزیں انسان کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ وہ قومی اسباب جو گمراہی کا ذریعہ ہیں کیا ہیں؟ شیطان، نفس امارہ، سرکش دنیا کی محبت، عصری تعلیم کا غلط ماحول، مخلوق تعلیم، بازاروں میں بے پردہ بے حیا عورتیں، خواہشات کی پیروی، غلط ماحول، گانا بجانا، موسیقی سننا، ٹی وی، ڈی وی ڈی، کیبل، انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال کرنا، حرام کمانا، علماء کی بے ادبی کرنا، نیک لوگوں سے عداوت رکھنا، میڈیا وغیرہ وغیرہ۔ ان اسباب کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ کو ناراض کر دیتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تلخی، معاشرے میں جھگڑے، گھر میں بے اتفاقی، گالیاں اور مار پیٹ کا ہونا، آخرت برباد کرنا ہے۔ ان قومی اسباب سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آخرت کی آگ میں لمبا عرصہ رہنے سے دنیا کی آگ میں 5، 10 یا 100 سال رہنا آسان ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت اور تیز ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کا آسان اور کامیاب طریقہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، بزرگوں کی تجربات اور ملفوظات سے کسی مرشد کامل سے بیعت ہونا اور اس کی ہدایت کے مطابق کچھ نہ کچھ ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اس کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی کبھار حاضری دینا، اس کی توجیہات سے فائدہ اٹھانا تاکہ اس کی صحبت سے دل میں عشق الہی آ جائے، نورانیت مل جائے اور عبادت کی توفیق مل جائے، شیطان سے نفرت ہو جائے، برے کاموں سے حفاظت آسانی کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ بڑے بڑے حضرات کی زبان پر یہ شعر مشہور ہے: یک زمان صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ترجمہ: ولی اللہ کی ایک ساتھ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیا یہ شعر ویسی ہی مشہور ہے؟ کیا کوئی حقیقت نہیں رکھتا؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کم از کم تجربہ کر لیں، ایسا ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر ان کی صحبت میں فائدہ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، مرشد کامل گہرا دوست ہوتا ہے۔ اگر مرشد کامل جو مکمل متبع سنت ہے، اس کی بیعت اور گہری دوستی سے مرید میں دین منتقل نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا کہ آدمی گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ سمجھ کی بات ہے، غور کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے: اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملاقات کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، مرشد کامل وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مریدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیٹھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اگر مرید کو مرشد کامل کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے کے لیے، اسی طرح بیٹھنے والے کے لیے، ملاقات کرنے والے کے لیے، خرچہ کرنے والے کے لیے غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے۔ ہماری گمراہی کے لیے کتنے زیادہ اور زبردست اسباب ہیں، ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔ صرف ذکر کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک مرشد کامل کی صحبت نہ ہو۔ مولانا اشرف علی
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات کمالات اشرفیہ صفحہ 183 پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی لاکھ تسبیحیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں بغیر صحبت شیخ کے، کیونکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ بدون صحبت شیخ کے خالص ذکر کام بنانے کے لیے کافی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو مقام ملا صحبت کی وجہ سے ملا، نہ کہ مجاہدہ اور ذکر اذکار ہے۔ اگر وہ مجاہدہ اور ذکر اذکار بھی کرتے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یعنی مرشد کامل تو ملتے ہیں، مگر طلب کرنے سے اگر ہم مرشد کامل کی صحبت اور بیعت اختیار نہیں کرتے تو ہمارے مرشد شیطان علیہ لعنت ہوگا۔ جیسا کہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس کا مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، شیطان اس کو رہبری کرتا ہے۔ نورانی چالوں میں شیطان کی دو قسم کی چالیں ہیں، ظلمانی اور نورانی۔ نورانی چالیں زیادہ خطرناک ہیں۔ مرشد کامل کو نورانی چالوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے مرشد کامل کی بیعت اور محبت بے انتہا ضروری ہے۔ مرشد کامل کے قلب میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یجعل لکم فرقانا، یعنی حق باطل میں پہچان کر سکتا ہے۔ بندہ ناچیز کا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانی مریض سمجھ کر مرشد کامل سے بیعت ہو جائے، اس کی ہدایت کے مطابق کچھ نہ کچھ ذکر کریں، اسے حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے لیے ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اور رہبری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔